دیکھیں، سب سے پہلے 1950 میں امریکہ نے کوشش کی تھی کہ پاکستان کوریا میں پیس کیپنگ فورسز میں کنٹریبیوٹ کرے. انڈیا نے کیا تھا، حالانکہ اس وقت یا بہت عرصے تک اپنے آپ کو نان الائن کہتا رہا، اب بھی شاید نان الائن کہتا ہو. تو انڈیا نے ایک پیراشوٹ میڈیکل بٹالین بھیجی تھی. پاکستان سے یہ کہا گیا کہ آپ ایک بریگیڈ بھیجیں، ہم آپ کو اسلحہ سب دیں گے. تو اس وقت لیاقت علی خان نے اس لیے ریفیوز کر دیا کیونکہ پاکستان کو کوئی سیکیورٹی گارنٹیز نہیں دی تھیں، اور اس وقت بھی پاکستان کو انڈیا سے بہت خطرہ تھا، پاکستان کے پانی بند کرنے والے تھے. تو پاکستان نے نہیں بھیجی کیونکہ پاکستان کے وہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف تھا. بہرحال ہمارے پاس پاکستان میں UNMOGIP ہے، یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ، جو کہ 1949 سے ہے. فلسطین میں ان کا ہے UNTSO 1948 سے. یہ دو سب سے اولڈسٹ پیس کیپنگ آبزرور مشنز ہیں. تو 60 میں پاکستان نے پہلی دفعہ پیس کیپنگ فورسز بھیجی اور کانگو میں بھیجی، اور اب تک مختلف ادوار میں کانگو میں پاکستانی فوجیں رہی ہیں، بیچ میں ختم بھی ہو گئی تھیں. مگر اس سے زیادہ پاکستان نے جو پیس کیپنگ میں اچھا نام کمایا وہ کمایا انڈونیزیا کے ساتھ. انڈونیزیا کا ایک علاقہ ہے جو کہ ہالینڈ کے زیر تسلط تھا، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہاں ٹرانزیشن کی جائے نیدرلینڈ سے انڈونیزیا کو ملے. UN نے قرارداد وغیرہ پاس کر دی. شروع میں انڈیا کو آفر کی گئی تھی، مگر پھر نے کہا پاکستان جو ہے وہ زیادہ بہتر ملک ہے. تو پھر پاکستانی پیس کیپرز وہاں گئے تھے نیو گینی، اور بہت اچھا نام کمایا پاکستان نے. اور اس کی بیسس پہ 65 کی جنگ میں سکارنو صاحب نے ابدوزیں بھیجی تھی پاکستان کو. اس زمانے میں انڈونیزیا کے پاس سب سے اچھی ابدوزوں کی فلیٹ تھی. تو پھر مختلف ادوار میں ہم لوگ جاتے رہے، بھیجتے رہے، مگر آہستہ آہستہ یہ ہماری پیس کیپنگ کم ہوتی گئی. پھر جب سوویت یونین ختم ہوا تو اچانک امریکہ چونکہ سول سپر پاور ہو گیا تھا، تو دوبارہ پیس کیپنگ پہ بہت زیادہ وہ ایمفیسس شروع ہو گیا. اور اس زمانے میں پاکستان کو انہوں نے کہا کہ آپ کمبوڈیا اور صومالیہ میں فوجیں بھیجیں، کیونکہ یہ دونوں بڑی خطرناک جگہیں تھیں اور کوئی وہاں فوجیں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو صومالیہ میں میری اپنی یونٹ گئی تھی، اور صومالیہ میں یہ ہوا کہ پاکستان کے ساتھ بڑے سے تعلقات تھے، مگر وہاں جانے کے بعد پھر ایسے صورتحال بنائی گئی کہ جو اقوام متحدہ کی فوجیں تھیں وہ اقوام متحدہ ہیومینیٹیرین مینڈیٹ کے بجائے وہ فرائض عدید کے پیچھے پڑ گئیں. تو اس میں پاکستان کے ایک دن میں 24 سپاہی شہید ہوئے 5 جون 1993 میں. تو مگر پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کرتے رہیں گے، اور 3 سال پاکستانی فوجیں وہاں رہیں، ثابت قدم رہے، واپس نہیں گئے. جو امریکن مرینز گئے تھے ان کا 3 اکتوبر 1983 کو 18 مرینز مارے گئے، ان کو گھسیٹا گیا موگادیشو گلیوں میں. وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے، چند ماہ میں وہ بھاگ گئے. تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو پاکستان اسٹیڈ فاسٹ رہا. پھر اس طرح اور جگہوں پہ بھی پاکستانی فوجیں جو گئی ہیں، مالی میں گئی ہیں جہاں عورتیں جو ہیں وہ ملٹری ہاسپٹل چلا رہی ہیں، اور مالی کے بارے میں آج کہا جاتا ہے کہ سب سے خطرناک وہ ہے مشن ہے، ختم ہو رہا ہے وہ. تو پاکستان نے اور بھی بہت سی جگہوں پہ کام کیا. مثال کے طور پہ سیریا لیون میں انڈین فوجی بھاگ گئے، لٹرلی وہ بھاگ گئے. پاکستانیوں کو کہا گیا آپ آ جائیں گے، پاکستان چلا گیا، اور پاکستان نے کوئی وہ ہیل و عزت نہیں کی، پورا مینڈیٹ پورا کر کے گئے. مالی میں بھی بہت سی فوجیں نکل گئی تھیں. ایجپٹ میں کہا یہ ہمارے پیس کیپرز یہاں نہیں رہ سکتے، مارے جائیں گے. تو پاکستان تو ہر جگہ فوجیں جہاں وہ سمجھتا تھا کہ ہمارا اچھا امیج بنے گا یا سافٹ پاور ہوگا، پاکستان نے فوجیں بھیجی. اس میں کچھ جگہوں پہ پاکستان کو اس طرح سے نقصان ہوا کہ جیسے صومالیہ کے ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے، مگر چونکہ ہم UN پیس کیپنگ فورسز کے اس سے گئے تھے، تو ایک طرح سے سمجھ لیں آپ کہ ہم لوکل صومالی گورنمنٹ کے نے کہا کہ بھئی ہم ان کے ساتھ شاید اس طرح کے رابطے نہیں رکھنا چاہتے. ہماری ایمبیسی تھی، ایمبیسی بند ہو گئی، اب کوئی ایمبیسی وہاں نہیں ہے. صومالیہ ہارن آف افریقہ بہت ہی اہم علاقہ ہے.
جبوتی میں تمام بڑے بڑے ممالک کے ملٹری بیسز ہیں، اس میں امریکہ بھی شامل ہے، چین بھی شامل ہے، فرانس بھی شامل ہے. آپ کا کوئی وہاں فٹ پرنٹ اب نہیں رہا. تو بہرحال پاکستان نے یو این پیس کیپنگ میں بڑا نیک نام کمایا. ایک زمانے میں پاکستان سب سے بڑا پیس کیپنگ ٹرپس کنٹریبیوٹنگ کنٹری تھا. اب بھی ہم لوگ چھٹے نمبر پہ آتے ہیں، کوئی 4,000 4,500 ہمارے جوان ہیں. اس کے باوجود کہ ہمارے اپنے ملک میں سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہمیں ان کی ضرورت ہے فوجوں کی، مگر چونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک رسپانسبل ممبر ہیں اقوام متحدہ کے، تو اگر اقوام متحدہ ہم سے مانگے گی اور ہمارے پاس ریسورسز ہوں گی تو ہم ضرور بھیجیں گے. 180 سے زیادہ ہمارے افسر اور جوان شہید ہو چکے ہیں، جس میں خواتین بھی شامل ہیں. خواتین جاتی ہیں میڈیکل مشنز پہ، اور اب تو نہ صرف میڈیکل مشنز پہ جاتی ہیں، اب تو فیمیل انگیجمنٹ ٹیمز کے تحت بھی جاتی ہیں، پیٹرولنگ بھی کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں. ہمارے ایسا ملک جہاں بڑی کنزرویٹو قسم کا وہ ہے طریقہ کار ہے، اسکارف پہن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، اپنے نومولود بچوں کو چھوڑ کے، کیونکہ ان کو فوج نے کہا ہے اپنے جانے. تو پاکستان تو اپنا وہ رول پلے کر رہا ہے، مگر یو این پیس کیپنگ میں آہستہ 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 جو ہے وہ امریکہ کا انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ پیس کیپنگ کے لیے بھی آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. فنڈ کنٹریبیوٹنگ کنٹریز جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتہ کتنے عرصے یہ یو این پیس کیپنگ مشن چلے، اس کا اسکیل کم ہوتا جائے گا. اچھا، اب جہاں تک بات یہ آ گئی کہ باقی دنیا میں جو ہیں کانفلکٹ پاکستان کس طرح ان کو ریزالو کر سکتا ہے. آپ نے یوکرین کی بات کی. پاکستان کے یوکرین سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، دفاعی تعلقات رہے ہیں. ہم ان سے ٹینک خریدتے رہے ہیں، ہم اپنے ایئر ٹو ایئر ریفیولرز ہوائی جہاز ان سے خریدتے رہے ہیں، اوور ہال کراتے رہے. اس کے علاوہ ہم روس سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے دونوں ممالک سے تعلقات یا اچھے ہیں یا ہم اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ہم روس پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں کہ ہمیں وہاں سے کوئی سستا تیل مل جائے گا، اور یہ علاقہ جو ہے ویٹ پروڈیوسنگ علاقہ ہے، گندم اگاتا ہے، تو ہم اناج کے سلسلے میں بھی وہاں سے چاہتے ہیں کہ ہمیں اناج ملے. تو پاکستان تو بات کرتا رہتا ہے کہ جی یا آپ کوئی، مگر دوبارہ بات یہی ہے کہ پاکستان کے پاس مالی وسائل اتنے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ چند دن پہلے ایک پرزنر سواپ ہوا، جو روسی اور یوکرینین فوجیوں جو ان کے پرزنر آف وار تھے ان کو ایکسچینج کیا گیا، جو یو اے ای نے کرایا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے ای نے اپنے مالی ریسورسز استعمال کیے ہوں گے نا. جو آپ اگر کوئی بیچ میں ان کی وہ مذاکرات کراتے ہیں تو آپ اپنے سفیر بھیجتے ہیں، اسپیشل آموز بھیجتے ہیں، پیسہ لگتا ہے تمام چیزوں پہ. تو یو اے ای نے وہ کیا. اسی طرح آپ افغانستان میں دیکھ لیں، ترکی نے کہا ہم تمہارے ایئرپورٹس کو چلائیں گے. تو ہر چیز میں پیسہ بھی لگتا ہے، اور آپ کو ہمارے اپنے حالات چونکہ معاشی طور پر مخدوش ہیں تو ہم بہت زیادہ سفارتکاری بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال پاکستان تو مختلف موقعوں پہ کہتا رہتا ہے کہ دونوں ممالک کو، یوکرین اور روس کو، اپنا قضیہ حل کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا میرے خیال سے کوئی ایسا بڑا وہ مسئلہ نہیں ہے جو کہ بات چیت سے حل نہ ہو جائے. مگر وہ چونکہ یورپین ممالک نہیں چاہتے کہ یہ لڑائی ختم ہو اور روس بالکل کو مکمل طور پہ شکست ہو، تو لڑائی چل رہی ہے. تو یہ تو یوکرین اور روس کا آ گیا تعلق. ہاں، فلسطین پہ تو یہی ہے، پاکستان ہر فورم پہ بات کرتا ہے، ہر جگہ کہتا ہے. ہمارے آرمی چیف جو گئے تھے امریکہ تو انٹونیو گوٹریس سے ملے، وہاں بھی انہوں نے پیس کیپنگ فورس کی بات کی. 2021 میں مسجد اقصیٰ پہ حملہ ہوا تھا، اکثر کرتے رہتے ہیں. او اے سی بنا ہی اس وجہ سے تھا 1968 میں کہ تھا، کیونکہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو جلا دیا تھا. اب پھر کہہ رہے ہیں ہم سیناگوگ بنائیں گے وہاں. تو انہوں نے ہمارے آرمی چیف نے جا کے انٹونیو گوٹریس سے ملے، تب بھی انہوں نے کہا پیس کیپنگ فورس بھیجیں، پیس کیپنگ فورس بھیجیں. مگر وہ بات یہی کہ کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے نا، یا تو او اے سی کا پلیٹ فارم ہو، یا ایس سی او کا پلیٹ فارم ہو، یا یو این کا پلیٹ فارم ہو. آپ خود بخود تو پیس کیپنگ فوج بھیج نہیں سکتے نا. اور پھر پیس کیپنگ میں سب سے 3 جو ان کے اہم نکات ہیں وہ یہ ہے کہ کنسینٹ آف پارٹیز، کہ جی وہ جو پارٹیز جو کانفلکٹ ہیں وہ ایگری کریں کہ ہاں پاکستان آ جائے. تو اس میں پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ کیا ہے؟ اسرائیل ہے. اسرائیل تو کبھی پاکستان کو نہیں آنے دے گا. فلسطینی اگر کہہ بھی دیں پاکستان کو آ جاؤ تو یہ نہیں مانیں گے. پھر دوسرا یہ ہے کہ یو کین ناٹ ریزورٹ ٹو وائلنس ایکسیپٹ ان سیلف ڈیفینس. آپ ہتھیاروں کا استعمال نہیں کر سکتے.
اور تیسرا ہے امپارشیلٹی. تو امپارشیلٹی تو ٹھیک ہے پاکستان، اگرچہ پاکستان کی ہو سکتا ہے ہمدردیاں مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہوں، مگر یہ 3 بنیادی نکات ہیں جس کے تحت UN آپ کو پرمٹ کرتا ہے کہ آپ پیس کیپنگ فورس بھیجیں. تو جانے کو تو جا سکتی ہے، مگر وہ یہی ہے کہ پہلے آپ کو وہاں گھسنے کون دے گا. پھر میں نے شاید پہلے بھی تذکرہ کہ لوجسٹکس اس کی اتنی بڑی ہے کہ آپ کو سمندر سے جانا ہے، میڈیٹرینین میں جانا ہے، تو اتنی دور تک کوئی آپ کو آنے دے گا؟ آپ کوئی رستے میں کوئی روک تو نہیں لے گا؟ رستے میں آپ کو کوئی آپ کی شپ پہ تو نہیں حملہ کر دے گا؟ تو وہ فوجی نوعیت کی باتیں تو شاید ہم نہ کر سکیں. مگر میں ایک اور مثال دیتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ 1911 اور 1912 میں بلقان میں جنگیں ہوئی تھیں، جب یہ عثمانی خلافت ٹوٹ رہی تھی. تو یہ بہت سی جو عیسائی ان کی پروونسز تھیں وہ ان کے خلاف بغاوت میں کھڑی ہو گئی، اور سب جو عیسائی بڑے بڑے کلونیل پاورز ہیں ان کی مدد کی. اس زمانے میں انڈیا سے ایک میڈیکل مشن گیا تھا ڈاکٹر انصاری کا، بہت مشہور. حالانکہ ہمارا ملک انڈیا پاکستان بھی اس وقت انگریزوں کے زیر تسلط تھا، تو یہ گئے تھے. آج تک جو آپ کے تعلقات ترکی سے اچھے ہیں وہ اس میڈیکل مشنز کی وجہ سے. میڈیکل مشن ہم بھیج سکتے ہیں، انڈونیزیا نے بھیجا. انڈونیزیا کا غزہ میں اسپتال بھی چل رہا ہے. اگر ہم وہ کچھ کر سکیں، مگر پھر انڈونیزیا تو کہتے ہیں ہم اسلامی مملکت ہی نہیں، حالانکہ ان کے سب سے زیادہ مسلمان وہاں ہیں، مگر وہ اس بات پہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ہم اسلامی مملکت نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم اسلامی مملکت ہیں. تو کیا آپ کو وہاں کوئی آنے دے گا؟ تو یہ بہت سے سوال. ایک کئی سال پہلے تو اس کو بھی رستے میں اسرائیلیوں نے اس کو پکڑ لیا تھا، اس پہ لینڈ کر دیا تھا، اس کو آگے نہیں آنے دیا تھا، لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا. تو یا تو آپ لڑنے کو تیار ہو جائیں، تو پھر آپ اپنے ملک کا کیا کریں گے؟ تو یہ بہت سے سوالیہ نشان ہیں جن کا جواب جب تک آپ نہیں دیں گے تب تک آپ ایک فوجی مشن نہیں بھیج سکتے. بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان ہمیشہ سے اچھے تعلقات چاہتا تھا، اور اب بھی پاکستان اس تمام جو انہوں نے حسینہ واجد کو نکالا وہاں سے، تو اور ابھی ان کا بہت بڑا سیلاب آیا تو پاکستان نے کہا ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور کشمیر میں پاکستان ہر فورم پہ کشمیریوں کی حمایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا وہاں کشمیریوں کی رضامندی سے، پاکستان کا ہمیشہ سے پوائنٹ یہ ہوتا ہے کشمیریوں کی رضامندی سے وہاں ایک ریفرینڈم ہونا چاہیے جس میں ان کو فیصلہ کرنا، وہاں کے لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. پاکستان یہ نہیں کرے کہ آپ کشمیر ہمیں دے دیں، وہ کہتے ہیں اس کو جو بھی UN ریزولوشن ہے 1948 کا اس کے تحت ان کو آپ آزادی رائے دہی کا آزادی دیں. اور یہ ہے تو پاکستان تو اپنی جتنی بھرپور کوشش ہو سکتی کر رہے ہیں.